سامعین محترم، حاضرین ذی وقار، سورۃ الاعراف میں اللہ رب العزت نے قصہ آدم و ابلیس ذکر کیا، جس میں یہ بتایا گیا کہ آدم علیہ السلام کو ایک چیز سے منع کیا تھا اور پوری طرح خبردار کر دیا، واضح کر دیا، لیکن اس کے باوجود بھی ان سے بھول ہو گئی، غلطی ہو گئی، شیطان کی پیروی کر بیٹھے۔ اللہ رب العزت نے جنتی لباس اتار لیا اور کہا کہ میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا کہ شیطان کی پیروی نہیں کرنی۔ اس موقع پر حضرت آدم علیہ السلام نے جو ندامت کا اظہار کیا، شرمندگی کا اظہار کیا، نادم اور شرمسار ہوئے، گڑ گڑا کر معافی مانگی۔ قالا ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر بڑے ظلم کیے۔ ظلمنا انفسنا، اپنے آپ پہ ظلم، کہ جب انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ کی منع کردہ چیز کا ارتکاب کرتا ہے، تو اس میں اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ انسان خود اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مارتا ہے، خود اپنے آپ کو ہلاکت کے گھڑے میں گراتا ہے۔ اسی چیز کا اظہار کیا آدم علیہ السلام نے، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا، ہم پہ رحم نہ کیا، تو یقیناً ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ وہ کلمات تھے کہ جن کے ذریعے سے آدم علیہ السلام نے اللہ سے معافی مانگی، اپنے گناہ پہ شرمندگی کا اظہار کیا۔ اس پورے واقعے میں اور سورۃ الاعراف کے یہ سارے پورشن میں تین باتیں بڑی اہم ہیں اور سبق آموز ہیں، سمجھنے والی۔ گویا کہ تین سبق دیے جا رہے ہیں اس پورے واقعے کو بیان کر کے۔ پہلی بات یہ ہے کہ جیسے ہی گناہ کا ارتکاب کیا، جس چیز سے منع کیا گیا تھا اس طرف چل پڑے، جیسے ہی ریڈ لائن کراس کی، فوراً اللہ نے جنتی لباس اتار دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان گناہ کر کے اپنے رب کی نظروں سے گر جاتا ہے، وہ مقام نہیں رہتا جو پہلے تھا۔ اللہ کی نظروں میں وہ عزت نہیں رہتی، اس کی وہ اہمیت نہیں رہتی، اس کا وہ مقام نہیں رہتا رب کے ہاں۔ یہ بیچارہ غفلت میں ہے اور دن رات جو ہے وہ اپنے گناہوں میں، اپنی روزانہ کی مصروفیات میں جو اس نے بنا رکھی ہیں، خواہشات نفس، ذاتی مفاد اور پتہ نہیں کیا کیا، دن رات چن چن کے، گن گن کے ارادتاً گناہ کر رہا ہے، اور یہ سمجھتا ہے کہ کچھ نہیں ہو رہا، بلکہ یہ ہر آنے والی ایکٹیویٹی کے ساتھ اپنے رب کی نظروں سے گر رہا ہے۔ کوئی ویلیو نہیں رہی اس کی اپنے رب کے ہاں، کوئی اہمیت نہیں رہی اس کی اپنے رب کے ہاں۔ اب دیکھیے گا کہ ایک غلطی کرتا جو انہوں نے خود نہیں کیا، آدم علیہ السلام نے، شیطان نے بہکایا، سبز باغ دکھائے، خیر خواہ بن کے بھیس بدل کر آیا، اور اس نے جو ہے وہ سبز باغ دکھائے کہ آپ کو یہ مل جائے گا، وہ مل جائے گا، یہ مل جائے گا، امیدیں دلائیں، بہکاوے میں آگے، غلطی کر بیٹھے، فوراً جنتی لباس اللہ نے اتار دیا۔ اور آج ہم دن رات چن چن کے گناہ کر کے کیا سمجھتے ہیں کہ جنتی لباس پہن کے پھر رہے ہیں، وہی مقام ہے ہمارا اللہ کے ہاں، ادھر آنکھیں بند ہوں گی فوراً جو ہے وہ جنت کا دروازہ کھل جائے گا۔
سر اس واقعے پہ غور کیجئے گا. لیکن یہ ایسا نہیں ہے کہ بالکل اللہ نے ہمیں اپنی نظروں سے گرا دیا، بلکہ موقع بھی دیا. کہا معافی مانگ لیتے ہو، توبہ کر لیتے ہو، اس میرٹ پہ پورا اترتے ہو کہ جس کے لیے دنیا میں بھیجا ہے، جس جنت سے نکالا گیا ہے اور جس مقام سے جو ہے وہ اتارا گیا ہے، وہی مقام واپس دے دوں گا، وہی اہمیت واپس دے دوں گا. دنیا کی نظروں میں، لوگوں کی نظروں میں اگر کوئی گناہ کیا ہو تو ساری عمر بھی صلح صفائی بھی ہو جائے، معافی تلافی بھی ہو جائے، لیکن پھر بھی ذہن میں خلش رہتی ہے. لیکن اللہ تو وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ہے، بخشنے والا بھی ہے اور پھر محبت بھی کرنے والا ہے. کہا وہی مقام واپس دے دوں گا، وہی عزت و عصمت واپس دے دوں گا، وہی اہمیت اپنے نزدیک واپس عطا کر دوں گا اگر تم پلٹ آئے، معافی مانگ لی، نادم ہو گئے اور یہ ہے کہ پچھلی ساری چیزیں چھوڑ دی، وہی مقام واپس مل جائے.